السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں رمضان کے مہینے میں 10 راتیں آخری جو ہیں، جس 10 راتوں میں ہم نے یہاں قرآن کا ذکر کرتے ہیں، مطلب لیکچر دکھاتے ہیں یا میں آتا ہوں، مطلب یہ جو کرتے ہیں، ان راتوں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی آیات کسی آدمی کے دل پہ اتر جائے۔ ایک آیت کی بات کر رہا ہوں میں، ایک آیت بھی اگر دل پہ اتر جائے تو اس کی لائف چینج جائے گی۔ وہ کون سی ہیں؟ یہ آخری 10 راتیں۔ تو لوگ جو سمجھتے آئے ہیں وہ پہلے بتا دوں، لوگ سمجھتے ہیں جو ہسٹری میں چلا ہے کہ 27ویں رات کو قرآن نازل ہوا تھا ہسٹری میں، یہ ایک مروجہ ہم کو بتایا گیا۔ لیکن طاق راتیں جسے کہتے ہیں، ان راتیں جو قرآن میں بھی ذکر ہے وہ 10 راتیں۔ تو اگر فرض کریے، اور رمضان جو ہوتا ہے وہ ہمارا 29 اور 30 کا ہوتا ہے، یہ معلوم ہے آپ کو، تو آخری 10 راتیں میں اگر فرض کریے آڈ ایون ہوتا ہے نا، آڈ کیا بنا 21 ودا آڈ۔ اب سنیں آڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ طاق۔ آڈ 21 23 25 29 27 اور 29، یہ جو راتیں ہیں، اگر 29واں چاند کے بعد مل گیا تو سمجھے ان راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اور اگر 20 22 24 26 ہے تو پورے 29 30 روزے ہوں گے، تو اس میں طاقت آئے گی۔ آپ سمجھیں میں نے کیا کہا؟ تو دونوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، 20 والے میں بھی ہو سکتی ہے اور 21 والے میں ہو سکتی ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ 27 ہو یا آڈ پہ، تو پھر وہ 29 کا روزہ ہونا چاہیے، عید ہونی چاہیے۔ اگر 30 ہم نے روزے رکھے تو پھر وہ 20 سے ہوگا۔ تو ہم 20 سے چلاتے ہیں یہ لیکچر، اس لیے چلاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ سیریسلی اگر آیا ہے اور اللہ کی کوئی آیات پہ اس کو غور کر کے اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسنس گراسپ کر لی، تو وہ پھر اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میں اور اس طرف مائل ہوں، کیونکہ وہ اللہ کہتا ہے وہ جو رات ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 months، دیٹ کمز ٹو 83 years۔ 83 years میں پتہ نہیں ہم لوگ زندہ ہوں نا، 83 years۔ تو وہ ہے، کیونکہ اور جتنی ایج بڑھتی جاتی ہے اتنی ہماری ہر چیزیں پرزے، ہر غور بھی کر رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر چیز میں پرابلم آ جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیے ایک بہت مشہور آیت ہے الحجر 15، اس کی 9 آیت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ذکر نازل کیا۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی، میموری، یاد دہانی نازل کی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کے لیے محافظ ہیں یا پریزرو کر رکھا ہم نے، یعنی اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ پریزرویشن مطلب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو اب عموماً لوگ یہاں پر ذکر کو قرآن کہہ دیتے ہیں۔ جب کوئی آیت کوٹ آپ حفاظت کی کوئی آیت کوٹ کریں تو یہ بول دیں گے، اور اس کے معنی ذکر کے قرآن کر دیں گے، تحریف کر دیں گے۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی، یاد رکھنا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ذکر بہت جگہ قرآن میں آیا ہے، اور ذکر پہ ایک فرقہ بنا ہوا ہے، ذکری فرقہ۔ اور ذکر جو ہے نا دنیا میں بہت سارے لوگوں نے طریقے بتائے، صوفیزم میں بہت زیادہ پاپولر ہے ذکر کیسے کرو۔ ایک تو میں نے بتایا تھا یوں کر کے ایک بہت بڑی تسبیح لے لیں آپ، اور روزانہ ایک ایک کھینچتے جائیں اور ایک ایک نقطہ پھیرتے جائیں، یوں کرتے جائیں، یا ایک ورنگ بیچ پہ گھماتے جائیں۔ بہت طریقے ہیں ذکر کے۔ یاد قرآن میں ایک جگہ آیت ہے، وہ آگے جا کے ہے کہ اللہ کہتا ہے یاد کرو، جیسے اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔
تو ہم یاد باپ دادا کو کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا سے جو انفلوئنس ہیں ان سے ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو وہ بتانا یاد کرانا جو ہے وہ ویسے ہی ہمیں اللہ کا کرنا ہے. تو اللہ کا ذکر بھی یہ جو ہے قرآن کی آیتیں آپ بتائیں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اگر میں آیتیں پڑھ رہا ہوں تو ہم لوگ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کی یاد سن رہے ہیں. اور یاد اللہ کہہ رہا ہے نازل یاد دہانی رکھیے. یاد دہانی یعنی کہ آپ کو سچویشن پہ یاد آ جائے، یاد آ جائے کہ سچویشن پہ کہ یہ سچویشن یہ یاد آگے اللہ نے یہ بتایا ہوا ہے. تو اللہ تو بتا رہا ہے یاد ذکر نازل اور اس کے محافظ ہیں. تو عام طور پر کہے تو آپ یہ یاد رکھیں، اس سے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذکر کی بات ہو رہی ہے، یاد دہانی کی بات ہو رہی ہے. اگر حفاظت یہ بھی کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، ذکر کو، یاد دہانی کو. ایک ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن پڑھائی، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک طرح سے ہم سب میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، آیت کو سن رہے ہیں اور میں اپنے الفاظ بھی بول رہا ہوں. جو پڑھائی ہے قرآن کی وہ قرآن ہے. تو اس پڑھائی کو اللہ نے لا کے اندر، لا کہتے ہیں ٹیبلٹ، ہمارے مائنڈ کے اندر جو ٹیبلٹ ہے اس میں محفوظ کر رکھا ہے. بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن جو ہے یہ مجید ہے. مجید کا مطلب شاندار. فی لوح محفوظ، وہ لا کے اندر محفوظ ہے. لا مطلب اردو میں، انگلش میں ٹیبلٹ، اردو میں تختی. ہمارے سب لوگوں کے اندر ایک خاص جگہ ہے، ٹیبلٹ ہے، جہاں ہمارا میموری سینٹر ہے. اس میں اللہ کی آیتیں یاد ہوتی ہیں. اور ایک عجیب بات ہے، آپ ہر چیز بھول سکتے ہیں لیکن آیت اگر آپ ایک دفعہ یاد کر لی اور اس کو ذرا سا ریپیٹ بھی کم کیا تو وہ یاد رہتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، بچپن میں اگر آپ نے کسی نے آیتیں یاد کی ہو، وہ آج تک ایسے یاد ہے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اور آج بھی اگر آپ کسی ایج میں ہوں، آپ اس کو ذرا سا کوشش کر کے یاد کر لیں. کوئی بھی آیت جب یاد ہو جائے گی، اس کے طریقے نماز میں پڑھ کے ریوائز کر لیں تو وہ ایسے یاد ہو جائے گی، آپ بھولے گی نہیں. یہ اللہ کے کلام کا یہ ایک یہ میریکل حصہ ہے. یہ دیکھ لینا، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ کچھ بھی سمجھتے نہیں مگر قرآن یاد ہوتا ہے اس کو. اب یہ جو میں نے کہا یاد بھولے گا نہیں، قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ لکھ لیں آپ، اعلیٰ کی ہے 87. اللہ کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. سَنُقْرِئُكَ. اب یہ کہ ان قریب اللہ کہتا ہے ہم پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى، تم نہیں بھولو گے. 80 بتایا نا میں نے، سورہ اعلیٰ 87، اس کی یہ 6 آیت ہے. مطلب یہ بتانا ہے کہ جب یہ قرآن مجید کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کی یہ کلام ہے، تو اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں یا یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو پڑھائیں گے بھی، اور ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں. یاد آپ کر رہے ہیں لیکن وہ پڑھا بھی رہا ہے. اور آپ کو حیرت ہوئی، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن اللہ پڑھتا بھی ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم پڑھیں اس کو، اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم پڑھیں اس کو تم اس پڑھائی کی اتباع کرو. اب اللہ بتائیے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے پیچھے اللہ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم پڑھیں اس کو تم اس کی اتباع کرو. یہ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم جب پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم پڑھیں اس کو تو تم اس کی اتباع کرو. تو یہاں کہتا ہے ہم ایسا پڑھا دیں گے تم بھولو گے نہیں. اور عام طور پہ ایج کے اندر میموری جاری ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں نہیں بھولتی. اگر یاد کرنی شروع ابھی سے ایج میں بھی کریں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اور چیزیں بھول رہا ہے، یہ یاد اس کی اللہ کہتا ہے الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. سوائے اللہ جو چاہے، بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اور آگے لکھا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اور ہم نے تیرے لیے آسان کر دیا آسانی کے لیے. جب آپ اللہ پڑھائے گا تو وہ آسان کر دے گا، آسان کر دے گا تاکہ آپ کو یاد میں ہو جائے. اس کی روح بھی یاد رہے گی، آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی یاد رہے گی. اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی یاد رہے گی. اور پھر کہتا ہے فَذَكِّرْ
ان نفعت ذکرا، بس تو یاد دلاؤ یا اس کو یاد دلاؤ، نصیحت کرو، یاد کراؤ جو فائدہ اس سے لینا چاہتا ہے، جو فائدہ لینا چاہتا ہے یاد دلانے سے. جو فائدہ لینا چاہتا نہیں، جو یاد نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کو بتاؤ نہیں، بتاؤ اس کو جو اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے. یعنی ایسے ہی آپ وہاں سے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، اچھے خاصے زندگی ٹی وی دیکھ رہے تھے آپ، ڈرامہ چل رہا ہے، ڈرامہ بڑے غلط وقت پہ ابھی تراویح جائیں وہاں محمد شیخ کو سننا پڑ جائے گا. ایک بات ہو رہی ہے، تو بتانے کا مقصد ہے کہ اگر انسان اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کے اور اللہ کی آیتیں سننے آئے گا تو اس کو تو پہلے سننے، اس کو سمجھے اور غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ دے گا اور یاد بھی کرائے گا، اور اگر گھر پہ جا کے اس کو ریوائز کرے تو یاد بھی ہو جائے گی. یہ یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا دنیا میں کوئی. ہاں خبریں سنیں آپ، خبریں اگر آپ خبریں سنیں، خبریں اخبار پڑھیں وہ یاد ہو جاتی ہیں. ابھی میں یہاں سے کسی آدمی کو بلا کے یہاں کھڑا کروں، میں نے کہا آج یہ خبر سناؤ کیا آیا تھا آج ٹی وی پہ، یہ سارے آدمی کو بتاؤں گی، یہ لیڈیز کو بتاؤں گی. اس سے خبر ایسی جھوٹی چیز فوراً یاد ہو جاتی ہے. اور اللہ کی چیز جو ہے ایسے جیسے میتھمیٹکس، پہاڑے کہاں یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے پہاڑے؟ بہت کم ایسے بچے، جینیس بچہ کوئی پیدا ہو جائے اس کو پہاڑے واڑے سب یاد ہوتے ہیں، نمبر اور پتہ کتنی ملٹیپلیکیشن ڈویژن کرو سب بتا دے گا. تو قرآن کی جو الفاظ ہیں اور اس کی جو کنسٹرکشن ایسی ہے کہ وہ میتھمیٹیکل ہے، وہ مطلب وہ صحیح، یعنی 2 2 اگر 4 آتا ہے 5 تو نہیں آئے گا نا. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی آیات وضاحت کر رہا ہوتا ہے اس کو کانٹرڈکٹری آیت نہیں آتی، وہ پرفیکٹ چلتی ہے. ایک یعنی تو ایمان لاؤ عمل صالح کرو تو جنت میں جاؤ گے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں کفر کریں گے تو وہ کفر کریں گے اور غلط کام کریں تو وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اگر ایک دفعہ وہ ہے تو چینج نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی بھی. تو وہ آدمی کو اس طرح آیتیں جب بھی وہ بات کر رہا ہوتا ہے ایون ریپیٹ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیتیں. اچھا ایک چیز اور سنیں، میں ریپیٹ کی بات کروں، میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں ایک بات کو 2 3 دفعہ. تو ایگزام سے کہنے ریپیٹ کرتے ہیں آپ، ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا بھائی میں نا آپ کو سمجھ میں آ گیا ایک دفعہ، بعض دفعہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اللہ کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی تم میں یاد رکھنے والا؟ ایک دفعہ نہیں کہا اسے، 4 دفعہ کا. ایک دفعہ کہا تھا جس آیات کو ایمفیسائز کرنا اور اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں لوگ یہی کہتے پھریں گے بہت مشکل کتاب ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی. جب تک آگے آئے گا، آگے جب تک حدیث پڑھو، یا دوسرے گروپ کہے گا بائبل پڑھو، تیسرا گروپ کہے گا عربی پڑھو، چوتھا گروپ کہے گا منطق آنی چاہیے آپ کو. مطلب وضع کا علوم ہونا چاہیے، یہ پہاڑ کیسے بنے ہوئے ہیں، یہ آسمان کیسا بنا ہوا ہے، جو سمندر کیسے چل رہا ہے، ہر چیز کا علوم پہلے حاصل کریں آپ، پھر یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو. اس کو ڈائریکٹ نہیں پڑھیں آپ. اور اللہ کا وہ دیکھیں میریکل، اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے آیات میں کہ مطلب میں ہی پڑھاؤں گا، میں ہی، مطلب ہم پڑھیں تو اس کی اتباع کرو، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ جو پڑھائے گا وہ اور انسان کا پڑھا ہوا ہے فرق آئے گا نظر. اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اب بس جب ہم پڑھائیں تم اس کی اتباع کرو. یہاں کہہ رہا ہے ہم ایسا پڑھائیں گے تم بھولو گے نہیں. تو اسپرٹ اور انڈرسٹینڈنگ ورڈز اگر آپ کو یاد بھی نہیں ہیں لیکن اسپرٹ تو یاد ہو کم سے کم کہ اللہ اسپرٹ آ گئی میرے پاس، اسپرٹ اس کی جو ایسنس ہے وہ تھوڑی بہت پہنچ جائے. کیونکہ اصل چیز تو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں اسپرٹ کو ٹرانسفر کرنے لیے میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ورڈ جو میرے ذہن میں ہے میں نے وہ جو بولا اور آپ لوگوں کے ذہن میں ورڈ کی اگر سملر میننگ نہیں ہے تو کہیں اور چلے جائیں گے آپ. اور آرگیومنٹ اور ڈیبیٹ جو ہوگا آپ جب بھی دیکھیں گے میرے ساتھ کوئی کر رہا ہو وہ ورڈ پہ کر رہا ہوگا. آپ کبھی بھی کسی سے بات کریں قرآن کے وہ ورڈ پہ ڈیبیٹ کر لے گا. اس کے بہت سارے معنی صاحب، مطلب ایک چیز سمجھ میں آ گئی نا
کہ اللہ نے کہا ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی تم میں ذکر، وہاں ذکر ہے لفظ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن پڑھائی کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، یاد دلانے کے لیے. ہے کوئی تم میں یاد رکھنے والا؟ ہے کوئی تم میں اب اس کو لوگوں نے نصیحت بھی ٹرانسلیٹ کر دیا، اس کو کچھ لوگ کچھ اور بھی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے. اب کوئی آدمی کہ میں تو سچا آدمی ہوں، میں واقعی سمجھ رہا ہوں آسان، مگر پھر بھی مجھے آسان نہیں لگ رہا، تو میں کہوں گا آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ سچے ہیں، کیونکہ اللہ کو جھوٹ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کو مانے سچا کہ اس سے لکھ دیا تو آسان ہے. یہ ہم اس کی متوجہ یا ہم اس کی طرف متوجہ ایسے نہیں ہو جیسے ہونے کا حق ہے، کیونکہ میں ہوا اور مجھے پتہ چلنے لگی بات. اور میں یقین کرے مجھے یہ تھوڑی پتہ تھا کہ اتنی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جو آج بتانے لگا. میں جب اوریجنلی میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں تو اسے پڑھ رہا تھا کہ چند باتیں مجھے پتہ چل جائیں، میں اپنی زندگی صحیح کر لوں. پتہ چلا اس میں تو بہت کچھ باتیں ہیں ختم ہی نہیں ہوں گی، اور دوسروں کو بتانا ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ میرے اپنے سراؤنڈنگ ہے، اپنے گھر میں سب سے پہلے وہی چل رہے ہیں. بائبل کے قصے، بقرعید آئی ہے دمبا کٹے گا، اور یقین کریں مہینہ گزر نہیں سکتا کہ آج اس کی برسی ہے، آج فلانے کی برسی ہے، آج اس کا کھچڑا پکڑا، آج اس کی مٹھائی بٹ رہی ہے، پتہ نہیں. میں کہتا ہوں کیا ہو رہا ہے، ہر مہینے کوئی نہ کچھ پکڑا ہے کھانا کسی کے نام کا، اور خوب ستر ہیں، اور پتہ چلا سب گڑبڑ ہے، سب آرام ہے، سب غلط ہے. صرف اللہ کے نام کا کھا سکتے ہیں آپ. برا لگ رہا ہے لوگ اللہ کے نام کے کھلا رہے ہیں صاحب، آپ کسی اور کے نام کا، جیزس کرائسٹ کے نام کا کھا لیں گے، یا ان کے امام کا کسی کے نام کا کھا لیں گے. اللہ کا کہہ دیا آپ نے، اس پہ بل بلا گئے. تو عجیب عجیب قانون بنے ہوئے ہیں. اب سورہ یاسین ہے، اس کی 69 اور 70، یہ میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں، میں ذکر بتا رہا ہوں اس وقت آپ کو. ذکر دماغ میں دیکھ لیں، ابھی تک ہر آیت میں ذکر میں نے کوٹ گئے، یاد دہانی، یاد رکھنا. اچھا سورہ یاسین تو بہت ہی پاورفل آیت ہے، اور مطلب باقاعدہ جب کوئی مر جائے گا تو اس کے منہ پہ کھڑو کے ضرور سنائیں گے، کیونکہ مرنے کے جو مردہ ہے اس کو سنانا ضروری ہے. مردے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، اپنے لیے قرآن نہیں پڑھتے. تو یہ آپ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یاسین میں لکھا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے اس کو شاعری کا علم نہیں دیا. یعنی کہتے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعری ہے، شاعر ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو شاعری کا علم نہیں دیا ہے، اور اس کے یہ شان بھی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ شاعری کرے. یہ ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور پڑھائی مبین، واضح پڑھائی. قرآن و مبین، اور واضح پڑھائی. اچھا میں ایک بتاتا چل رہا ہوں، جب بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو کہے تو وہاں ذکر قرآن کرے اور کہنا ذکر یا قرآن ہے تو آپ اس کو یہ آیت کوٹ کر دیں. یہاں ذکر بھی ہے، قرآن الگ الگ ہے، کہ اللہ کہہ رہے ان ہوا الا ذکر و قرآن و مبین. یعنی اللہ کہہ رہے اس کے لیے یاد دہانی بھی ہے اور پڑھائی ہے واضح. قرآن کا مطلب پڑھائی اور مبین مطلب واضح. تو ذکر کے معنی الگ ہیں، قرآن کے معنی الگ ہیں. ہم لوگ جب معنی کر لیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. آگے اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو نازل کیا، یہ تو آگے لکھا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ قرآن، یہ ذکر، یاد دہانی اور پڑھائی واضح جو ہے تاکہ تو خبردار کرے جو کوئی زندہ ہے. من حیا، ہم لوگ زندوں کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. زندہ ہے اور یا حقل، اور جو زندہ ہے اور کافروں پر تمام حجت کی پوری حجت ہے یہ. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گھروں میں یہ مردوں کے لیے ہیں. قرآن جب اترتا ہے گھر میں سے نکالا جاتا ہے غلاف پہ سے جب کوئی مر جائے یا مر رہا ہو. تو
تو یہ دیکھیں یہاں صاف لکھا ہے زندوں کے لیے قرآن ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے تاکہ تو خبردار کہ من کانا حیا، حیا کہتے ہیں جو زندہ ہے، ہم زندوں کے لیے ہیں۔ اب ایک آیت ہے، میں اس کو اس وقت اس لیے پڑھ رہا ہوں اس وقت یہاں پر، اس میں حالانکہ ذکر نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، آپ اس کو بہت سب یاد رکھیں کہ مطلب بالکل یہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے ساتھ ایسی بات کر رکھی ہے کہ آدمی قرآن نہ سمجھ نہیں سکتا۔ سورہ 17 اس کی 45 اور 46، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو پڑھتا ہے پڑھائی کو یا قرآن کو، جعلنا بینک، ہم بنا دیتے ہیں تیرے وبین الذین لا یؤمنون، اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں، حجاب پردہ، مستورہ چھپا ہوا، یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی جو آخرت پہ نہیں رکھتا ایمان، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اب ایمان بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی ایمان ایسی چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو سنیں سمجھیں اور پھر اس پہ آپ ٹرسٹ کریں، بلیو کریں۔ یہ کوئی بھی میں اگر کسی کو دے نہیں سکتا، کوئی بات میں بتا رہا ہوں، اس آیت کو بتا رہا ہوں تو میں اس کو اندر آپ کو ایمان نہیں دلوا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو قرآن پڑھ تو رہا ہے، لوگ سن بھی رہے ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ بیچ میں حجاب ہے، وہ اللہ خود ڈالتا ہے حجاب مستورہ چھپا ہوا۔ اور پھر آگے لکھتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں میں ایک روک، جو دل سے سمجھنا چاہتا ہے، دل پہ نازل ہوتا ہے تو روک ڈال دی، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، کانوں میں بوجھ بھی ہے۔ اب یہ آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے فرض کری آیت پڑھی، اس کی تلاوت کری اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھوں شاید میں نے صحیح طرح سمجھایا نہیں، اور اگر فرض کری میں نے واضح طور پہ سمجھایا اور وضاحت ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ یہ آدمی آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ کہا میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا بڑی بہت باریک ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے آخرت پہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میرا اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اگر آخرت ایک چھوٹا ورڈ بتا رہا، اکاؤنٹیبلٹی، احساس ہو جائے کہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا میں ایک جواب دوں، تو اس خوف سے آدمی صحیح کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ نے یہ رکھا کہ اس آدمی جو آخرت ایمان نہیں رکھتا اس کے درمیان حجاب چلا جاتا ہے مستورہ چھپا ہوا، اور اللہ پھر اس کے دل پہ روک ڈال دیتا ہے یہ کہ وہ سمجھ سکے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ پڑھے چلے جائے یہ کتنا بھی پڑھ لے، اس کو آخرت میں ایمان ہوگا تو سمجھ میں آئے گا۔ تو اگر آپ سوچئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بغیر قرآن کو سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں، عربی نہیں جانتے، یوں ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان سارے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتہ ہے یہ سمجھنا چاہ رہا ہے، ان کے ذہن میں نہیں آ رہا خیال، تو اگر میجورٹی ایسے ہیں پڑھ رہے ہیں قرآن تو وہ حجاب پڑھا ہوا پڑھ ہی نہیں سمجھ، معنی پڑھ ہی نہیں رہے۔ اب معنی جب پڑھنے لگے تو اس میں فی نکالنی شروع کر دی، یہ معنی کا مطلب ہے، مطلب یہ بتلاؤ، اور ایک حدیث کو اور ایک چکر ڈال دیا، وہ مسئلہ آ گیا، انہیں وہ سمجھ کے نہیں دیں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ بھائی آپ اب وہ برا بھی کہیں گے دوسرے کو، جو سمجھنا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے، یہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے اگر میں نے کسی کے ساتھ صحیح آیت کوٹ کر دی، مجھے پتہ ہے میں صحیح آیت کو اس میں کوئی میں نے بے ایمانی نہیں کی سب کچھ، اور یہ پھر بھی اڑ رہا ہے تو میں کہتا ہوں صحیح ہے، السلام علیکم، سلام علیکم، سلام آپ کے اوپر، کیونکہ آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اگر اس آدمی نے اپنے بیچ میں ایک آخرت پہ مانے تو اس کا حجاب پڑا ہوا ہمیں دکھائی دے نہیں رہا، ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور بولے جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے، یاد دلاتا ہے اپنے رب کو اس پڑھائی میں، قرآن میں، واحد اللہ کا، یعنی رسول کا ذکر نہیں، کسی کا نہیں، صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے،
وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ پیٹ پلٹ کے بھاگ جاتے ہیں، سننے نہیں چاہتے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ان کا لہجہ بہت آرام سے بات کرنے کا تھا۔ جیسے وہ بات کریں گے، جیسے یہاں لکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ یہ آیت پڑھی، معنی کر دیا انہوں نے۔ اب میں پڑھا ہوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ میرا انداز ہے بات کرنے کا۔ کہ اللہ اتنا زور لگانے شیخ صاحب، اگر اللہ نے پردہ دار رکھا ہے اس کے پھر بھی سمجھ میں آئے گا۔ آپ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ اپنے گلے پھاڑ کے اپنی طبیعت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آرام سے کرتے ہیں اور آرام سے پڑھتے ہیں، بہت دھیمی آواز میں بولتے ہیں، کیونکہ اگر پردہ ڈلا ہوا ہے آرام سے بولتے ہیں، آپ کے چلانے ضرور سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ سمجھیں کہ واقعی یہ بات ہے کہ آپ سوچیں کتنے لوگوں نے لیکچر دیکھے۔ میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میرے لیکچر قرآن ایک آیت ہے، پھر دوسری آیت ہے، پھر ایک دوسری آیت ہے، پھر ایک دوسری آیت ہے، میں اس میں کریڈٹ نہیں رہا، لیکن آیتیں تو ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، یہ ایک تو دوسرے کوئی کر نہیں رہا۔ اور پوری 20-30 سال ہو گئے مجھے کرتے ہوئے، اور لوگ بھی دنیا میں کر لے، کون ان کو منع کر رہا ہے؟ بھائی اس طرح تم صلاۃ کی نماز ایک جا کر کے بتا دو، قرآن کی آیتیں کر کے بتا دو، سب کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اس کی نقل بھی نہیں کر رہا، سوائے یہاں سے کر کے جائے گا تو کرے گا۔ آپ باہر سے کوئی جو قرآن عالم دین ہے جنہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے وہ کر لیں، حافظ کر لیں، یوں کر کے نہیں کریں گے۔ پردہ پڑا ہوا ہے نا بڑا زوردار، وہ نہیں کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں لکھ دے اس سے اللہ ہم نے پردہ ڈالی اور سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ انہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ اچھا ایک اور ہے سورہ رات 13 اس کی 28 آیت، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد سے کیا اللہ کی یاد سے لوگوں کے دل مطمئن نہیں ہوتے؟ اب دیکھیے یہ بات کیسے، وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس ٹاپک کی، اس سچویشن کی آیت ذکر آپ کو یاد آئی۔ چوری کی آیت سمجھے تو چوری کی آیت پہ قرآن میں لکھا ہے نا ہاتھ کاٹ دو، یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب فرض کو میں چوری کرنے گیا اور مجھے چوری کرنے میں ایک دم میرے کو خیال ہے کہ یہ ہاتھ کٹ جائیں گے میرے، جیسے بھی فزیکل اور نفسیاتی کٹ جائیں گے، میں نہیں کروں چوری، روک لیا میں نے آپ۔ پھر میں نے بات بڑھایا، جو سب سے بڑا گناہ ہے زنا، یہ یاد رکھیں آپ۔ زنا کے اللہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی بچ جاؤ، وہ برائی کا راستہ ہے، جتنی برائیاں ہو رہی ہیں دنیا اس کا وہ فرسٹ اس کو کریں اور پھر ساری گناہ، پھر تو چوری بھی کریں گے آپ، پھر آپ دھوکے بھی دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے آپ۔ تو اب میں جا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ، اب میں جیسے زنا کے قریب جانے شروع، زنا کرنے کو نہیں کہا، زنا کا قریب بات کر رہا ہوں، میں قریب ہو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بس بالکل ایسا جملہ استعمال کیا، قریب بھی مت جاؤ۔ تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اگر میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے میں جانا ہوں، میں روک لوں، تو یہ اللہ کی یاد آئی۔ آپ سمجھیں اللہ کی یاد بتا رہا ہوں کیسے آتی ہے، یہاں لکھا نا تو دل کو اطمینان آ جانا چاہیے، کیونکہ جو آپ پلان بنا رہے تھے اچھا کہ جاؤں گا، ایسے بولوں گا، ایسا کروں گا اور یہ پٹاؤں گا، اس کو 2 ہاتھ دکھاؤں گا، یہ کروں گا وہ، تو آپ نے کہا نہیں اللہ کی یاد میں لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ اور پھر اللہ کہتا ہے ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ اس وقت دل یہ کہہ رہا کہ وہاں چلے جاؤ تو دل مطمئن وہاں ہوگا، وہ نہیں ہوگا مطمئن، یہ مطمئن ہے۔ تو یہ کیریکٹر بلڈنگ اور یاد کرنا ہے۔ اللہ کی آیت اس وقت سچویشن پر یاد آئے وہ بات جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں غلط، کیونکہ قرآن یقین کریں کوئی چیز چھوڑی نہیں اس نے، اللہ نے جو انسان کر رہا ہو
کہ میں تو یہ کر کے بچ جاؤں گا. نو، آپ کو اس میں باتیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں اس طرح کہ وہ یاد سچویشن پہ یاد لانی چاہیے آپ کو. یا کوئی اگر فرض کریے کوئی مسئلہ آ جائے تو مجھ سے پوچھے تو میں نے یقین کریں جب قرآن پڑھا تو میری ہوں گی فرض کو 10-15 چیزیں سامنے آئیں. مجھے لوگوں نے ان کے سوال کرے تو میں پتہ نہیں کیا وہ میں پڑھتا گیا مجھے ملتے گئے جواب. اتنے سارے لوگوں کے سوال کے جواب میرے پاس آ گئے. وہ تو بھول گئے، یاد بھی نہیں ہے، مجھے یاد ہو گئے کہ اس بات کا جواب وہاں پر ہے، اس کا سوال کا جواب وہاں پر ہے، اس کا سوال کا جواب وہاں پر ہے، اس کا سوال کا جواب وہاں پر ہے. اور ایک ذہن میں خاکہ بن گیا پورا. تو وہ ایک دماغ میں لے کے چلتا ہوں میں. تو کوئی پرابلم آتی ہے تو کھٹ سے وہ آیت آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے. اور بالکل ایسا ہے جیسے ایک وہ کیا ہوتا ہے، جیسے یوں سمجھ لیں جیسے دودھ کو ابالیں آپ اور پورا جب جو ہوتا ہے نا خاص کہ گرے نہیں تو جا کے چولہا بند کر دیا اور بالکل اسی کو روک دیں آپ. اس لمحے تک آپ پہنچ گئے تو روک لیا اپنے آپ. کیوں؟ آیت سے روک لیا اپنے آپ. اور جس نے نہیں روکا وہ رو کر کے گر گیا، آگ بجھا دی اس نے. سمجھ میں کہنا کیا جائے، یعنی اس لمحے تک کی بات کر رہا ہوں میں. آپ برائی کے اس ٹاپ لیول تک پہنچ گئے کہ میں کر لوں بس. وہیں آیت نے پکڑ لیا آپ کو اگر پکڑوانا چاہ رہے ہیں آیت سے. اگر آپ آیت سے ڈومینیٹ کریں تو اگر آپ اس کو مانیں گے، چیٹنگ کریں گے، چیٹنگ نہیں کریں اپنے ساتھ تو صحیح مانیں گے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تطمئن القلوب بھی ذکر، اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے دل. یہ ایسی اطمینان نہیں ہو کہ ایسی پریشانی ہے کہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ سمجھیں یہ میری سچویشن ہے اور میں نے اس سے کنٹرول کرا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اطمینان ہونا چاہیے. اگر اطمینان نہیں آ رہا تو بار بار کہیں اس کو پڑھیں، کیوں نہیں آ رہا اطمینان؟ اطمینان آنا چاہیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے پھر دوبارہ پوچھا کیا اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں آتا تم لوگوں کو؟ تمہارے دل مطمئن نہیں ہوتے؟ تو وہ سچویشن پہ آیت پڑھنے سے آئے گا. وہ آیت پڑھیں گے آپ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. پڑھے چلے جائیں. کیسے کر لوں میں؟ کیسے کر؟ ارے میں کیسے کر؟ اپنے سے بات کرے. یہ تھپڑ مارے شیطان مجھے کہہ رہے یار کیا ہو گیا شیطان تجھے؟ نہیں کروں گا میں، کتنا بھی تو اڑ جا میرے ساتھ، اپنی ایگو کو مار دیں. تو یہ ہے وہ مطلب ایک ایجوکیشن ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کی آیتوں کو تابع ہونا. اور یاد وہی ذکر یاد جو ہے. تو یہ ایک آیت ہی میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ یہ دل ہے تو دل کو مطمئن کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی کام نہیں کر رہا اور دعا پڑھے چلے. اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں، ایک آیت بتا دی میں نے آپ کو، انہوں نے یاد کر لی کہ میں پڑھ رہا ہوں اس سے الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر. پڑھتا ہوں میں سے، روزانہ پڑھتا ہوں نماز، میرے کو پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے. تو اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا فوراً ایک غصہ یا جذبہ جو اٹھ رہا تھا وہ وہاں ٹھنڈا ہو جائے گا نیچے واپس، تو وہ دل مطمئن ہو جائے گا آپ کا. اب اللہ تعالیٰ ایک آیت میں انبیاء 21:10 پڑھ رہا ہوں. انبیاء 21:10 اور پھر اس کے بعد ہے یہ انبیاء 24. تو انبیاء 10 میں لکھا ہوا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، لوگوں کا ہی ذکر، تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، بس تم عقل سے کام نہیں لوگے. اب یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں، یہ سوچے غور سے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں لقد انزلنا الیکم کتابا، تحقیق ہم نے نازل کری تمہاری طرف کتاب، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لوگے. کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پتہ نہیں کہیں پر اگر پتہ چل جائے 12 سٹار کہیں کیا لکھا ہوا آتا ہے آج کے دن، تو فوراً دیکھیں گے وہ سٹار کو، میں سٹار جو ہے اس میں آج کیا ہے. اور پھر یا اس سٹار کہیں گے میں فلانا سٹار ہوں، میرے سٹار سے بنتی نہیں، سٹار سے بنتی ہے. تو وہ جو لکھا ہوا ہے سٹار اس کی باتیں مان رہے ہیں. پھر نیومرولوجی ایک، اس کی باتیں مان رہے ہیں. اور جناب اس طرح کوئی پیر بابا نے آیا، اس سے کوئی ایسی پرانی کوئی بات بتا دی، ارے اس سے کیسے بتا دی میرے پاسٹ ٹینس کے بارے میں،
اسے نئی کو چھوڑ دی اس کو مان رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا, کیوں قرآن تو جانتا نہیں ہے, یہاں ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کی کتاب, اس میں تمہارا ذکر, اپنا ذکر کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ مجھے آج تک ایک آدمی نہیں ملا جس نے اپنا ذکر ڈھونڈا ہو, آج تک بول رہا ہوں میں. کوئی آدمی کہہ کے دکھائے, یہاں جتنے آدمی جتنے پرانے سے لے کے نئے, کہ میں آپ کو اپنا ذکر نکال کے دکھاؤں گا. ڈھونڈ لو بھائی. آپ کتاب پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر اپنا ذکر ڈھونڈنے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں, آپ جنت میں جا رہے ہیں, دوزخ میں جا رہے ہیں. جب ذکر اپنا ڈھونڈیں گے, اس لیے ذکر ڈھونڈنے, اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ رہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جب پہلے سے اگر کتاب تھی تو موسیٰ نے جب پڑھا تھا, ابراہیم نے جب پڑھا تھا, وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اپنا ذکر تو ڈھونڈ لو پہلے. یہ فکر کہ ابراہیم نے پڑھا تھا یا نوح نے پڑھا تھا یا داؤد نے پڑھا تھا, یہ کوئی سوال ہے؟ آپ اپنا تو ذکر ڈھونڈ نہیں پا رہے, اب وہ ان کی فکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے پڑھا. ارے بھائی, اللہ کی کتاب لکھی, وہ کہہ تمہارا ذکر ہے. ایک آیت ایک آدمی دکھا دے کہ یہ ذکر ہے, میرا ذکر لکھا بھائی, ڈھونڈ لیں آپ. اور خوب ساری آیتیں نکال کے لائے, میں نے یہ ڈھونڈ لی آیتیں, یہ میرے پہ بالکل, اس پہ میں عمل بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں. اور میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو سب کو, کہیں آپ ایمان لا رہا ہوں گے, سچ بتا رہا ہوں میں, کہیں مشرک ہوں گے آپ, کہیں منافق ہوں گے آپ, کہیں یہودی ہوں گے, کہیں نصارہ ہوں گے, سب کا ایک مجموعہ ہوں گے آپ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساری اچھی بات کر رہے ہوں گے, بالکل نبی کے خلاف بات کر رہے ہوں گے, بالکل کنفرم. تو یہ ڈھونڈنے سے پتہ چلے گا آپ کو, اپنے آپ کو ڈھونڈنے سے. بھائی اگر کسی ابراہیم کا ذکر ہے, مان لیا وہ پڑھ رہے ہیں, اس کو اس میں ہمارے لیے کیا وہ سمجھے. لیکن اپنے آپ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے, کتنی ساری آمنو کی آیتیں ہیں, کتنی آمنو کی آیتیں پتہ ہیں, یاد ہیں, اور اس میں اپنا ذکر سمجھے میں یہ کر رہا ہوں. جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزے اللہ نے لکھ دیے تمہارے اوپر جیسے تم سے پہلے کو اوپر لکھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ روزے میں آپ روزے نہیں رکھ رہے کیا؟ یہاں عورتیں روزے رکھ رہی ہیں نا, تو آپ کو پتہ تھی آیت اسی وجہ سے رکھ رہے ہیں. یہ آیت پتہ تھی کہ اس کی وجہ سے روزے رکھ رہے ہیں, یہ وجہ یاد رکھے. یہ نہیں کہ میں روزے رکھتا رہا ہوں, لیکن کیا یہ یاد آپ کے ذہن میں کس کی وجہ سے رکھ رہے روزے؟ اس آیت کی وجہ سے. اس کو وجہ بنایا ہوا آپ نے, اس کو وجہ جب بنائیں گے تو آپ نے اللہ کی بات مانی, تب آپ کا ذکر آیا اس میں. اور اگر اس کو وجہ نہیں بنایا ہوا ہے کہ بس ایسے ہی روزے رکھے, جو روزے کا رمضان آ گیا روزے رکھے, اس کو وجہ بنایا آپ نے کہ میں اسی روزے رکھتا ہوں, یہاں یہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ مجھے اللہ آگے لکھ رہا ہے تقوی. تقوی مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کی حفاظت کرنا, کیونکہ نفس ہی تو جنت میں جا رہا ہے, دوزخ اور برائی کرے گا تو نفس یہ جسم کرے گا, یا نفس کو برائی کا امر کا وہ دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نفس جو ہے وہ برائی کا آرڈر دیتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے کہ رحم ہو جائے رب کی طرف, ورنہ وہ تو برائی کا آرڈر دی جا رہا ہے نفس. وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء, اللہ کہتا ہے, وہ کہتی ہے کہ میں بری نہیں ہوں نفس سے, میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں, بری نہیں, یہ تو نفس مجھے برائی کا آرڈر دیتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے جو رحم ہو جائے میرے رب پہ. تو بیسیکلی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی لوگوں کا, انسان کا ذکر کیا ہوا اس میں. آپ بیٹھ کے ذرا اپنا ذکر نکالیں کہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں, اس پہ عمل نہیں کرتا, اس پہ کرتا ہوں. سچ بولیں اپنے آپ کے ساتھ, تو آپ کو بجائے ہاں میں اس پہ عمل کرتا ہوں, اس پہ نہیں کرتا. تو جب اپنا ذکر آپ نکال لیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے آپ کیا کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں آگے لکھا امت تخذوا من دونہ آلیہ, اور آگے لے قل ہاتوا برہانکم, پھر لکھا ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ پکڑے ہیں, آلیہ, اللہ کے علاوہ. کہہ دو اپنی دلیل محکم, ایک دلیل برہان کہتا ہے اپنی دلیل محکم پیش کرو. اب اللہ یہاں کہتا ہے یہ تو میرا ذکر ہے, یہ ھذا ذکر من معی, ذکر ہے وہ جو میرے ساتھ ہے. ھذا ذکر من معی,
جو کوئی میرے ساتھ ہے اس کا ذکر ہے، اور وہ ذکر من قبلی، اور وہ ان کا بھی ذکر ہے جو میرے سے پہلے. یہ آیت ذرا سمجھنے کی ہے. اتنی سی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ جو اس ہادہ، یہ یعنی یہ سمجھ اس میں میرے جو ساتھ ہیں ان کا ذکر ہے، اور میرے سے جو قبل تھے ان کا ذکر ہے. اب یہ میں کون ہے، آپ کون ہے، آپ کدھر ہے؟ اب اس کو لٹرل بنائیں آپ. اگر اس کو لفظی ترجمہ ہم سمجھ سے سوچے، ساری باتیں مجھ سے سنیں تو میرے ساتھ کون ہے، ان کا ذکر ہے، اور جو مجھ سے پہلے ہیں ان کا ذکر ہے. تو یہ بل اکثر لا یعلم، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے یہ بات، کہ جب آپ ذکر آپ ڈھونڈیں گے تو تبھی تو پتہ چلے گا. ساتھ ہونے کے لیے ساتھ ایمان لانا پڑے گا آپ کو. ساتھ کہیں آپ من معی وذکر من قبلی. من معیہ کے مطلب ہے جو کوئی میرے ساتھ ہے اور ان کا ذکر ہے جو مجھ سے قبل ہے. میرے سے قبل کون ہے بھائی؟ جس کے ساتھ ہیں آپ، وہی کہہ رہا ہے اس کے ساتھ جو پہلے گزر رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہے. پہلے ساتھ سمجھے نا، جو کوئی بھی مجھ سے پہلے، جو کوئی بھی ان سے پہلے کون، محمد سے پہلے کون کون ہے، عیسیٰ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، جو بھی پہلے پیغمبر گزرے، اور ان کے ایمان والے ماننے والے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے. جیسے اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، ان کے ساتھ ہیں وہ، معہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ شدید کفار پہ رحم دل ہیں. اب یہ یہاں جو ساتھ ہیں ان کا کیریکٹر بتا رہا ہے. ان کے ساتھ جو ہیں وہ یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. اب یہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں اور رحم دل ہیں مومن آپس پہ. تو یہ جو کہہ رہا ہے وہی شخص اگر یہاں پر رکھ دیں تو یہ ان کا بھی بیہیویئر یہی ہے، اور اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی بیہیویئر ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بہترین اسوہ حسنہ ہیں. قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بہترین حسنہ کے ساتھ ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ذکر ڈھونڈیں نا اپنا. وہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ ان کا ذکر ہے، اس میں میرے ساتھ جو ہے پکڑے جائیں گے آپ. اور وذکر من قبلی، اور ذکر جو پہلے سے، ظاہری بات ہے پہلے کو بھی مان رہے ہیں ہم، وہی سیم ہے، کوئی بدل نہیں سکتا. یعنی سنت اللہ کی اور سنت رسول کی، اور جو پہلے گزرے ایمان والے ان کی ایک ہی رہے گی، ایک ہی سنت. کیریکٹر، پرسنالٹی، نام، سب چیز فرق ہوا. ایمان کی جہاں بات آئے گی وہ ایک ہی ہوگی. سورہ منافقون 63 9 آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے کہ اے ایمان تمہیں مطلب اللہ سے، اللہ کی یاد، آگے لکھا عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے بارے میں تمہیں تمہاری اولاد اور مال ڈسٹریکٹ کر دے گا. اب یہ سمجھے آدمی کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے یا اس کے پاس اولاد زیادہ ہے نرینہ، تو دنیا میں چوڑائی ڈھونڈ رہے وہ. اور یہ بات سمجھیں اس کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے کہ میں اللہ کا لاڈلا ہوں، یہ اللہ نے مجھے دیا. یہ ظاہری بات ہے اللہ نے دیا اس کو، مگر لاڈلا کیوں سمجھ رہے ہو تم اپنے آپ کو؟ یہ کیوں سمجھتے آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے؟ اگر اسے 10-15 لڑکے دے دیے تو اگر وہ سارے بگڑ جائیں تو کیا فائدہ وہ دینے کا؟ خیر بات یہ ہو رہی تھی، اللہ ہی کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤ اپنی اولاد اور مال سے. اللہ کی یاد سے ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤ مال اور اولاد سے. اب ہوتا کیا ہے، بچے کی خواہش جو ہوتی ہے نا، بچہ ہزاروں خواہشیں نہیں، خواہش کرتا رہے گا. اور بعض دفعہ ایسی بھی خواہش ہوتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے. بچپن سے چل رہا ہے نا، اس کو آپ ٹرین کر رہا ہوتا ہے،
تو آپ یہ سمجھیں کہ بعض دفعہ آپ اپنے بچے کی خواہش کے لیے ایسی بات مان لیتے ہیں جو آپ کو ماننی نہیں چاہیے تھی، یہ آپ ڈسٹریکٹ ہوئے کیونکہ بچہ برا مان جائے گا یا بچے کچھ ہو جائے گا، یا وہاں باہر ملکوں میں کہتے ہیں بچوں کو مارا تو پولیس آ جائے گی. مارنے کو تو اللہ نے بھی نہیں کہا، بچوں کو مار نہیں سکتے آپ. جب بیویاں مار دیتی ہیں، یاد رکھیں، بیوی لگا دیتی ہیں 2-3. نہیں، وہ تو اس سے آپ فیصلہ کریں گے نا. ہاں وہی میں بتانے لگا تھا. اب بچے جو ہیں، بچوں کی غلط خواہشات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذکر سے آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں اس بچے کو اس کی خواہش ماننے کے لیے، کوئی بچہ ہو. تو یہ اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کر دیں کہ یہ مال بیچ میں آ رہا ہے، اولاد آ رہی ہے، تو ہمیں یہ اس سے ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. تو اللہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں ایمان والو تم ڈائیورٹ مت ہو مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے. تو اولاد اور پیسہ، یہ دونوں چیز ایسی ہیں، اتنی پاورفل ہے کہ مرد جو ہے، باپ جو ہے، وہ دل فریبتہ ہو جاتا ہے بیٹے کے آگے یا بچوں کے آگے یا پیسے کے آگے، دل فریبتہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے مطلب اللہ کے ذکر کو ہٹ جاتا ہے. تو یہ بھی یاد، اللہ کی یاد کو کہ روک آ جاتی ہے یہ دو چیزیں. تو ہمیں بڑا اچھا، وہ آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا یہ کہ میرے کو دونوں اگر اللہ دے دی، وہ ہی سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی خاصیت جو اللہ دے رہا ہے. یہ کبھی نہیں سمجھتا اللہ نے ٹرائل کیا ہے، وہ اپنی میں لے لیتا ہے اس پہ. یہ میں اس کو نہیں لانی چاہیے اس کی، کیونکہ یہ میں تھوڑی کہتے ہیں اللہ نے دیا نا. آپ کیونکہ اگر آپ کا کہاں سے ہوگا، آپ تو یہیں رہ جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ سمجھ لے کوئی آدمی کہ جب کتنا بھی پیسہ ہو، بادشاہی کیوں نہ ہو، آخر کیا ہوگا، وہ یہیں رہ جائے گا. اس کا پیسہ، اس کی بادشاہ سب یہیں رہ جائیں گی. جائے گا اکیلا، صرف اللہ کے پاس وہ ایمان لے کے جائے گا، وہ اچھی باتیں لے کے جائے گا جو آپ نے اچھا کام کیا، وہ لے کے جائے گا اللہ کے پاس. یہ تھوڑی لے کے جائے گا. وہ قرآن میں لکھا ہوا بھی یہی ہے کہ شیطان جو ہے مال کا اور اولاد کا پارٹنر بن جاتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے کہ ہم دونوں مل کے کھیلیں گے، اپنی اولاد کو بھی بیوقوف بنائیں گے اور مال میں بھی خوب گڑبڑ کریں گے.